اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم. آج کی گفتگو جو ہے وہ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر ہے. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں نے ان کے ٹاپک کو چنا ہے اس لیے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی یہ چیزیں آشکار ہوتی تھیں، لیکن وہ ان کو جذب کر کے رکھتے تھے. ان کے بھی بہت سارے جملے ہیں، ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی. تو اسی ان کی گفتگو جو ہے وہ تقریباً ملتی بعض اوقات، تو میں نے اس ٹاپک کو جو ہے وہ چن لیا. ابو مغیث ابو عبداللہ حسین بن منصور حلاج، نام ان کا حسین ہے اور مشہور ہوئے منصور حلاج اپنے ابا کے نام سے. یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ یعنی آپ کا نام حسین ہے، والد گرامی کا نام منصور ہے، تو مشہور ہوئے حسین نہیں منصور حلاج. جب بھی کوئی بولتا ہے تو بولتا ہے منصور حلاج. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے نام سے مشہور ہوا. بہت عجیب بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے نام سے مشہور ہو جائے. تو اہل تشیع کا اس دور کے اندر کافی اثر و رسوخ تھا. ہو سکتا ہے کہ اگر بیچ میں سے منصور نکال دیتے، کیونکہ اتنا لمبا نام تو کوئی نہیں بول سکتا، تو حسین کے ساتھ حلاج لگتا لاحقہ، تو شاید یہ بے ادبی سمجھتے کہ حسین حلاج، تو کہا کہ حلاج جو ہے وہ منصور کے ساتھ لگے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اور صرف حسین بلاتے تو لکھتے ہوئے سمجھ میں آتی شاید وہ حسین ہے، امام حسین ہے. تو اب انہوں نے یوں کیا کہ منصور حلاج کے نام سے مشہور کر دی، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہی ہے کہ اصلی نام لیا جاتا ہے اور آخری لاحقہ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے. تو حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ. آپ جو ہیں حلاج جو ہے، حلاج کہتے ہیں کہ یہ جو روئی دھننے والے ہوتے ہیں، روئی دھننے والے، ان کو حلاج کہا جاتا ہے. اب کیا یہ واقعی ان کا بزنس یہ تھا یا سازش کی گئی؟ تو ان کا بزنس یہ نہیں تھا. تاریخ بغدادی کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں، تو واسطہ شہر کا نام ہے، وہاں اپنے ایک دوست کے پاس پہنچے. اس کا کام یہ تھا، وہ روئی دھنتا تھا. اس کے پاس بیٹھ کے اسے کہنے لگے یار میرا ایک کام ہے، ذرا تم کر دو گے؟ کہنے لگا بھائی حسین میں تمہارا کام کیسے کروں؟ یہ مجھے روئی جو ہے یہ شام تک ساری کی ساری صاف کر کے بیج اس میں سے جدا کر کے مجھے دینا ہے. تو اگر میں تیرے کام کرنے پہ چلا گیا تو جانے اور آنے میں بڑا وقت لگے گا، تو میں یہی رہتا ہوں، میں نہیں جا سکتا. حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے دیکھ تو میرا کام کر کیونکہ تو ہی کر سکتا ہے، میں یہاں بیٹھ کر تیرا کام کرتا ہوں، یہ روئی مجھ پہ چھوڑ دے. کہنے لگا سچ؟ کہاں سچ، تو چل. تو روئی پوری دکان میں بھری پڑی تھی، پوری دکان روئی کی ہے تو ظاہر ہے روئی ہی تھی ہر طرف، لیکن اس میں خاص کوانٹٹی جو ہے اسے صاف کر کے پہنچانا تھا ورنہ اجرت نہ ملتی. وہ آدمی جب کام کر کے واپس پلٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ دکان کی جتنی روئی ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ دھن چکے. بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ کام تو 2 ماہ کا ہے، یہ تم نے تھوڑے سے وقت میں کیسے کر دیا؟ یہ بات اس نے عام کر دی تو مشہور ہو گیا یہ حلاج ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کام روئی کا کرتے تھے، یا آپ کہہ سکیں جسے جلاحہ کہہ لیں، نساج جسے کہتے ہیں، نہیں، یہ کام ان کا نہیں. ان کو ویسے بدنام کرنے کے لیے نام لگا دی، لیکن ایسا کوئی بدنامی بھی یہ نہیں ہے، لیکن مشہور اسے کیا گیا. آپ کے دادا جو ہیں وہ مجوسی تھے اور والد گرامی اسلام انہوں نے قبول کیا، اور آپ تو ظاہر ہے پھر جب والد گرامی مسلمان ہیں تو بچہ مسلمان. آپ کی جائے پیدائش فارس ہے. یہ شہر اب بھی ایرانی تہذیب کا مرکز ہے، صوبہ ہے یہ ایران کا. 2006 کے اندر اس کی مردم شماری جو کی گئی اس کے مطابق 4.57 ملین
لوگ جو ہیں وہ یہاں رہتے ہیں. تو منصور حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ خاندان ان کا غریب ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. خاندان غریب ہے اور خاندان بھی چھوٹا ہے. آپ تستر میں آپ نے پرورش پائی. ولادت آپ کی 244 ہجری میں ہے، 857 عیسوی میں، اور وصال آپ کا 309 ہجری میں ہے. تو یوں کل ٹوٹل زندگی جو ہے، ظاہر زندگی دنیا کے اندر حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی 65 سال ہے. اب اس کے بعد میں دیکھتا ہوں، یہ تو تھا ایک پس منظر، آپ نے جان لیا اور آپ سن کر حیران ہوئے ہوں گے کہ ہم ان کو منصور حلاج کہتے ہیں جبکہ یہ ان کا نام نہیں ہے. ان کا نام حسین ہے، بیٹے ہیں منصور کے کہ جن کو شہرت مل گئی اس نام سے کہ وہ حلاج ہے. بچپن میں 12 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا آپ نے، قرآن مجید حفظ کیا. لیکن یہ ہے ایسی ایک چیز ملتی ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر تصوف داخل ہو چکا تھا، اور سب سے پہلے آپ کی بڑی بہن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرما دیا تھا. اور یہ بہن کے اندر جو چیز ہے یہ یقیناً آپ کے ماں اور باپ دونوں، منصور ان کی زوجہ یعنی ان کے ماں باپ جو ہیں دونوں، مجھے یقین ہے کہ تصوف کی طرف راغب ہو چکے تھے. تبھی تو اولاد کے اندر یہ اثر آیا. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا. 16 سال تک جو ہے، جب آپ کی 16 سال عمر جب تک ہے آپ یہیں پھر رہے. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے بعد آپ پھر بغداد چلے. حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جا کے دربار میں بیٹھ گئے. اب یہ بہت بڑی عجیب ہوتی ہے، شاگرد کے پاس پڑھ رہا ہو یا مرید کے پاس پڑھ رہا ہو تو اٹھ کر استاد کے پاس چلا جائے، اور وہ بھی پھر جبکہ ترقی نہیں ہے، ابھی کچھ عرصہ گزارا ہے. تو یہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 سال رہے. پھر آپ نے سیر و سیاحت کو اپنا لیا اور مشاہدہ اور تجربے کو استاد بنا لیا. یہ استاد ہوتا بڑا مشکل ہے. جب مشاہدہ اور تجربہ استاد بنانے لگے تو بڑی محنت کرنا پڑتی. لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کو بد دعا لگ گئی، ان کو پسند کوئی نہیں کرتا تھا. سہل بن عبداللہ تستری، حضرت جنید بغدادی اور ان کے سارے مریدین. وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے، وجہ کچھ اور ہے. باقی ساری باتیں جو ہیں وہ کھینچ کر الزامات کے اندر ٹھونس دی گئی ہیں، لیکن بات اصل میں کچھ اور تھی. بات کیا تھی؟ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بڑی بہن جو تھی وہ بھی تصوف میں بڑا مقام رکھتی تھی. رات کے وقت جب وہ عبادت کے لیے اٹھتی تھی تو آسمان سے ایک زنجیر لٹکتی، اس کے اندر ایک پیالہ ہوتا. وہ پیالہ ان کے لبوں کو لگتا تو یہ سارا پیتی. حسین ابن منصور حلاج دیکھتے رہے. ایک دن جاگتے رہے کہ میں دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے. وقت آیا، یوں زنجیر لٹکی، پیالہ اس کے ساتھ، جو ہی پینے لگے تو پیچھے سے آواز دی، اللہ کی قسم ہے تجھے بہن مجھے بھی کچھ دینا. تب ایک گھونٹ بچ گیا تھا. آپ نے پیالے کو روک لیا کہ یہ کون ہے اور یہ یہاں میرے پیچھے کیوں ہے یہ. تو آپ نے فرمایا، پھر کہا دیکھ بھائی تو اس کو برداشت نہیں کر پائے گا تو اسے مت پی، یہ مت لے کر، نہیں کچھ تو دے دو. تو وہ ایک گھونٹ جو ہے وہ حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا گیا. یہ بات نقل کی ہے فتاوی رضویہ کے اندر، جلد اس کی 12ویں ہے، صفحہ اس کا 20واں. الشاہ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، اصل چیز یہ ہے. اب جو ہی وہ پیالہ پیا تو اب ہر چیز آشکار ہو گئی. جیسے بزرگان دین کوئی لقمہ روٹی کا کھاتے ہیں یا کسی کا کوئی جھوٹا کھا لیا تو حجابات اڑ جاتے ہیں، تو وہ ایک جو گھونٹ تھا اس نے حجابات اٹھا دیے. اب طبیعت کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا. اصل چیز یہ تھی، یہ اضطراب ان کی طبیعت کے اندر آ گیا، وہ چیز کو برداشت نہ کر پائے. اب ہر وقت جو ہے وہ جسے آپ آج کی ٹرمینالوجی کے اندر یا صوفیہ کرام کے اندر آپ وحدت الوجود کہتے ہیں نا، بس اس کی ویسی کیفیت تاری ہوگی. یہ خود میں رہتے ہی نہیں تھے، یہ اس کا اثر تھا کہ رک نہیں رہے. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ کے پاس رک نہیں رہے، اپنے پیر کے پاس رک نہیں رہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس. یہ اضطراب ان کو جو ہے وہ پھیرے رکھتا، ایک جگہ سکون نہیں آ رہا. اب آپ نے سیر و سیاحت کو شروع کر دی. لیکن میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا
حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر اتنے اعتراضات ہوتے ہیں. پرانے لوگ جو ہیں، ابن ندیم بغدادی ہے اور ابن حوقل بغدادی ہے، اور تاریخ بغدادی جو ہے خطیب بغدادی نے جو لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روایات البرونی نے اثر الباقیہ جو ہے یہ کتاب، پرانی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے نا، وہ ساری کی ساری جتنے اس کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے حامد بن عباس وزیر خزانہ کے ٹاؤٹ اور چمچے تھے، اور یہ سب سے بڑا دشمن تھا. اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ روایات خود ہی گھڑتے تھے، خود ہی باتیں ان کے خلاف گھڑ دیتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا کہ مشہور کر دو اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس وزیر نے، تو وہ لوگ خود بولتے تھے. وہی روایات جو ہیں وہ ان کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گی، اور انہی روایات کو جدید دور میں کئی لوگوں نے نقل کر دیا، جیسے سید سلیمان ندوی ہے. سید سلیمان ندوی نے ہو نقل کر دیا جیسا وہ وہاں تھا. لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں نے بھی پہلے ریسرچ کی، میں بھی ڈولا، اگر کچھ نہ کچھ تو کتابیں پڑھی. سب سے پرانا جو ہے وہ ابن ندیم نے بہت لکھا ہے ان کے اوپر، اور ایک فرانس کے ڈاکٹر نے بھی لکھا، اس نے تو باقاعدہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ انہی کے اوپر لی، 60 سال وہ ریسرچ کرتا رہا ان کے اوپر. تو میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ اولیاء کرام کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے جو مجھے ولی کامل ملے ان کے بارے میں لفظ بولتے ہو شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ. آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے، اب بعض اوقات ہم بدل جاتے ہیں. حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب سنتے ہیں تو شیخ ابو العباس ابن عطا کون ہیں؟ پہلے یہ سن لیجیے. اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے. اپنے بیٹوں کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، پکڑ کے آپ کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. ایک بچہ، 2 بچہ، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، باپ کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں. اور شیخ ابو العباس ابن عطا یوں آسمان کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں. 9 بچے انہوں نے ذبح کر دیے. تو اب وہ جو ڈاکو کا سردار کہنے لگا عجیب سنگ دل انسان ہو، تیرے سامنے تیرے بچے کو ذبح کر رہے ہیں اور تم مسکرا رہا ہے. تو کہنے لگے یہ تم نہیں کر رہے، تمہاری جرت ہی نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے کو ذبح کر سکو. اوپر دیکھ کے مسکرائے، کہتے ہیں میں راضی ہوں. مسکرا پتہ کیوں رہا ہوں؟ میں راضی ہوں اس کی مرضی پہ، کاش وہ بھی راضی ہو جائے، کاش وہ بھی راضی ہو جائے، میں اس کی مرضی پہ راضی ہوں. یہ ہیں کہ 9 بچے ان کی نظروں کے سامنے جو ہیں وہ ذبح کر دیے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ایک جانباز صوفی ہے، اسے ایسے افعال سرزد ہوئے ہیں جن کی عقلی توجیہ ممکن نہیں، ان کی کرامات حق تعالیٰ کی طرف سے. دوسرے امام ابو القاسم عبد الکریم قشیری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ کا عقیدہ اہل سنت کے حوالہ کے مطابق ہے. تیسرے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ تزئین کیا کرتے تھے. ان کا تزئین کرنا یہ بتلاتا ہے کہ جو ان پر الزامات ہیں وہ الزامات ہی ہیں، جرم نہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیروں کے پیر نے جب انہوں نے فرما دیا تو ہماری یہ دلیل ہے. کیا غضب کا جملہ کہا، کہتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ کو طریقت میں دشواری پیش آ گئی تھی. ہوئے طریقت میں دشواری پیش آ گئی تھی اور ان کے زمانہ میں کوئی ایسا نہ تھا ان کا ہاتھ پکڑ لیتا اور سلامتی کے ساتھ اس دشواری سے نکال دیتا. یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں. مولانا جلال الدین رومی آپ ان کی ولایت کے مختلف تھے. علامہ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء میں شمار کیا ہے اور ان کے عارفانہ اقوال اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں نقل کی ہے. تو ان کے اقوال کو نقل کرنا اس بات پہ دال ہے کہ علامہ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے قائل ہیں. اب آ جائیے حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت داتا گنج بخش کا جملہ کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے. اب ساری کتابیں جو حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ کے خلاف لکھی جائیں اٹھا کر آگ کے اندر پھینک دو. جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ان کی تعریف کر دی، بس سید سلمان ندوی کو ہم کیا سمجھتے ہیں جب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ بڑے قوی حال عالی ہمت بزرگ تھے. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ بڑے قوی حال عالی ہمت بزرگ تھے. اور آپ نے حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تحریر کیا. سیدنا
تو جب داتا گنج بخش علی جویری نے ہمارے سردار کہہ دیا ہے تو اب باقی لوگوں کو کیا قباحت کس بات کی. اور پھر ایک واقعہ تحریر کیا ہے کشف المحجوب صفحہ 384 پہ. کہتے ہیں کہ ایک ولی کامل حضرت سیدنا شیخ ابن علا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے ہم 3 آدمی چلے. میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں ان سے جا کے کہوں گا کہ مجھے حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ مناجات اور اشعار اگر آپ عطا فرما دیں تو عنایت ہوگی. دوسرے جو تھے انہوں نے سوچا کہ میری تلی جو ہے وہ خراب ہے، میں ان سے دم کرواؤں گا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ٹھیک کر دے. تیسرے نے یہ کہا کہ میں حلوہ صابونی جو ہے، برفی جو ہے، میں اس کا تقاضا کروں گا. تو داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم ان بزرگ کے پاس پہنچے، گاؤں میں جب پہنچے تو ابھی میں پہنچا ہی ہوں تو کہنے لگے مجھے انہوں نے شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشعار اور کہی ہوئی مناجات وہ مجھے ادا کر دی. کہا یہ لیجیے، میں نے آپ کے آنے سے پہلے تیار کر رکھی تھی. دوسرے کو دم کیا اور اس کی دلی کو ٹھیک کر دیا. اور تیسرے سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو حلوہ ہے نا، حلوہ برفی ہیں، یہ صوفیاء کا کام نہیں ہے، یا تو لباس چینج کرو یا خواہشات چینج کرو. شیخ المشائخ ابو سعید ابو الخیر، شیخ ابو القاسم گرگانی، ابن عطا، محمد بن حفیف اور ابو القاسم نصر آبادی، ان تمام بزرگوں کے نزدیک حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بزرگ ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی تعریف کر ڈالی، ان کا ذکر کر دیا. تو ان حضرات کا، شیخ ابو العباس ابن عطا کا تعریف کرنا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا، مولانا جلال الدین رومی کا تعریف کرنا، داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کا تعریف کرنا، یہ ہمارے لیے دلیل کافی ہے خواتین و حضرات. اس لیے آپ اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. اس دلیل کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف، کوئی بھی فارسی، ہندی، پنجابی، اردو، ایون کے علاوہ اقبال، جب بھی کبھی عشق کی بات آتی ہے تو یہ تمام شعراء جو ہیں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لے لیجیے، دیوبندیوں کے پیر ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے جتنے لوگ ہیں ان کی بات ہیں. شمام امدادیہ حصہ اول صفحہ 35 فرماتے ہیں کہ جب طالب محنت مشقت سے اپنی خودی سے دور ہو جائے، جب خیال خود سے گزر گیا، سب سے گزر گیا، کوئی چیز نظر و خیال میں باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ ہستی حق کا معائنہ کرتا ہے، اسے اللہ اللہ ہی نظر آتا ہے، ہو کہنے لگتا ہے، انا انا کہنے لگتا ہے. یہ انا انا سمجھ گیا؟ تو یہ وہ انہی کے بارے میں بول رہے ہیں. شیخ ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں حسین بن منصور حلاج حال کی انتہائی بلندی پر ہے، اور ان کے زمانے میں ممالک شرقیہ و غربیہ میں کوئی شخص ان کا مثل و عدیل نہ تھا. اللہ اکبر جل شانہ. اور شیخ عبداللہ خفیف فرماتے ہیں کہ وہ امام ربانی تھے. تو یہ میں نے چند آپ کو حوالے دیے ہیں بہت بڑے بڑے بزرگان دین کے، اور باقی جو باتیں بنائی گئی باتیں ہیں وہ سب بنائی گئی ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے خلاف فتویٰ کیسے دیں؟ وہ تو ان سے پہلے تقریباً 13 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے. تو ان کو تو 309 میں 309 کے اندر جو ہے وہ ان کو سولی دیا گیا. بالکل عجیب سی جھوٹی قسم کی باتیں ساری جو ہے وہ ملائی گئی. تو ہمارے لیے یہی دلیل جو ہے وہ کافی. اب آ جائیے تھوڑی سی ان کی زندگی کے بارے میں. آپ کی طبیعت میں اضطراب ہے. سب سے پہلا حج کرنے کے لیے 270 ہجری میں آپ نے پہلا حج کیا 26 سال کی عمر میں. اور جب آپ حج کرنے کے لیے گئے، پہلا حج کرنے کے لیے 1 سال تک مکے میں اعتکاف بیٹھے. ایسے شخص کے بارے میں کرامتی ہونے کا الزام لگاؤ گے؟ 1 سال تک مکے میں اعتکاف کیا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک وہیں بیٹھے رہتے. بارش دھوپ کوئی فکر نہیں ہے، بس بیٹھے رہتے. دن کو روزہ رکھتے، روزہ کھلنے کا وقت آتا تو کوزے میں پانی لایا جاتا، روٹی لائی جاتی، ایک لقمہ لیتے، کوئی تھوڑا سا پانی پیتے، اس کے بعد ختم. پھر اعتکاف 1 سال تک کعبے کے گرد مجاور بن کر بیٹھے تھے. جذب کی فل کیفیت. پہلے حج کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ہے وہ بیعت کی پہلے حج کے بعد. پھر آپ نے دوسرا حج کیا 291 ہجری کے اندر. اور جب 291 ہجری میں
آپ حج کر رہے ہیں دوسرا، تو تب آپ کے مریدین کی تعداد بڑھ چکی ہے، تب آپ کی شہرت ہو چکی، تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو چکی۔ 291 دوسرا حج کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ سفر ہندوستان کا جو ہے، اس میں آپ سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، بہت سی کرامتیں صادر، حالانکہ آپ بچنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ اگر تقاضا کرتے ہیں آپ سے، اور جب وہ تقاضا کرتے ہیں تو ان کی مصیبت اور مشکل کو دیکھتے ہوئے آپ سے کرامات کا جو ہے وہ صدور ہو جاتا ہے، کرامتیں صادر ہوتی ہیں، اور اس کے بدلے میں لوگ پھر آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جادوگر اور ساحر۔ یہ بھی ایک آپ کے اوپر بہت بڑا الزام تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ فاقہ کش لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کے کہنے لگے شیخ ہماری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ مفلوق الحال ہوں، میں خود غریب ہوں، میں تمہاری مدد کیا کروں؟ نہیں شیخ ہماری ضرور مدد کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یوں چلے جاؤ، مگر وہ بزید رہے، تو آپ نے پھر آسمان کی طرف منہ کیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اے اللہ، جب آپ نے اپنے بندوں کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو پھر خود ہی ان کی ضرورت کا سامان فراہم کیجیے۔ ان پر الزام ہے خدائی کے دعوے کا، اور یہ کیا رہے ہیں اے اللہ جب تو نے بندے بھیجے ہیں تو پھر ان کی ضرورت بھی کا سامان بھی فراہم کیجیے۔ یوں آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، تو ہاتھ نیچے کیا تو اس کے اندر درہم، یوں چھاڑا تو درہم ہی درہم۔ آپ نے ان کو کہا جاؤ اپنی ضرورت کو جو ہے وہ پوری کرو۔ اس سے کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں اللہ جب تو نے اپنے بندے بھیجے ہیں تو پھر خود ہی ان کی ضرورت کا سامان بھی فراہم کر۔ تو اسے عرض کر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ اعتکاف جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، کمرے کے اندر آپ بیٹھتے، مراقبے میں چلے میں بیٹھ جاتے، دربان آپ کے باہر بیٹھے رہتے، دروازہ بند ہے، دربان باہر ہے، آپ کمرے سے غائب۔ پتہ کیسے چلا کمرے سے غائب ہے؟ کہ آپ سارے مریدین نے یہ دیکھا کہ آپ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے خانقاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ مریدین پریشان ہو گئے کہ دربان دروازے کے اوپر بندے کھڑے ہیں، غلام کے کسی وقت بھی جو ہے وہ بلائیں گے، وہ دروازے پہ کھڑے ہیں، تو یہ نکلے کیسے؟ اور پھر آ رہے ہیں تو شیر پہ بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شان۔ تو قریب آ کر کہنے لگے ڈرو مت، ایک سفر درپیش تھا، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ کی ملکیت، اور اسی کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ یہ جملے میں آہستہ سے بہت سمجھ گیا۔ اب اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور کرامت کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہوا کہ توحید پر آپ کا ایمان ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، لیکن وہ اپنا فضل کرتا ہے تو یہ چیزیں کسی بندے کے اندر کر دیتا ہے۔ تستر میں آپ نے قیام فرمایا، کرامات آپ کی ظاہر ہوئی، بہت شہرت ملی، لیکن آپ کی کرامات کو جادو کے زمرے میں ڈال دیا گیا۔ کہنے لگے یہ شعبدہ باز تھا، یہ جادوگر تھا۔ تو اگر یہ جادوگر اور شعبدہ باز ہیں تو پھر تو ساری کرامتوں کے آگے یہ لکھ دینا پڑے گا کہ جو کسی اگر بزرگ کا دشمن ہے تو وہ آگے لکھ دے کہ یہ جادو ہے، شعبدہ باز ہے۔ تو یہ جملہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ یہ جادوگر ہے، اور یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ جادوگر ہے۔ اگر حضرت حسین ابن منصور حلاج کے لیے کہہ دیا گیا تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تستر کے اندر آپ جا رہے ہیں، آپ کے سر کے اوپر ہاتھ مار دیا شخص نے، آپ یوں بازار میں مجمع میں جا رہے ہیں، اس نے ہاتھ اٹھایا اور آپ کے سر کے اوپر یوں ہاتھ مارا۔ آپ نے مڑ کے کہا، مڑ کے دیکھا آپ نے، فرمان لگے یہ اچھا تو نہیں کیا تو نے، اسے مذاق سنی۔ آپ نے فرمایا اب تو نے ایسا کیا تو میں تجھے سزا دوں گا۔ کہنے لگا اچھا۔ جو ہی اس نے ہاتھ اٹھایا آپ کو دوبارہ مارنے کے لیے، ہاتھ وہی سو گیا، وہی اکڑ گیا، خون رک گیا، اور ہاتھ جو ہے وہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ آپ کی طبیعت میں اضطراب تھا جو آپ کو ایک جگہ رکنے نہیں دیتا۔ اب اگر آپ چاہتے تو تستر میں اپنی طاقت بنا لیتے، مریدین تھے آپ کے، افرادی قوت بناتے، بصرہ میں بنا لیتے، لیکن نہیں، وہ اضطراب جو ہے وہ ایک جگہ رکنے نہیں دیتا آپ کو۔ پھر ایک روز آپ تستر سے روانہ ہوئے اور 5 سال تک خراساں میں رہے، سجستان، کرمان،
پھر ٹھہرے فارس میں رکے جاتے. فارس میں لوگ یہاں آپ کو عبداللہ زاہد کے نام سے پکارنے لگے. فارس سے حواس چلے گئے, وہاں لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے, بے پناہ مقبولیت ہوئی, لوگ ان کو حلاج الاسرار کہنے لگے, کیونکہ آپ محفل میں جو آتا توجہ فرماتے اس کا سب کچھ بتا دیتے. پھر ایک دن اس مقبولیت کو بھی چھوڑ کر نکل گئے. تستر, بصرہ, فارس, خراسان, کسی شہر میں رکتے نہیں. شہرت ہوتی ہے, لوگ گر جمع ہوتے ہیں, لیکن رکتے نہیں, وہاں سے پھر چل پڑتے. اب اس مقبولیت کو بھی چھوڑا اور شوق یہ اٹھا, چلیے کفرستان میں تبلیغ کرنے کے لیے چلتے. اب وہاں سے ہندوستان کی طرف بڑھے. تو آپ کے شہر سے لوگ آیا کرتے تھے, اہواز سے تستر کا کپڑا کشمیر لاتے, اور اس کے بدلے میں بہترین چینی کاغذ جو ہے, یہ چائنا کا بنا ہوا کاغذ جو ہے وہ لے کر جاتے تھے. تو آپ اسی قافلے کے ساتھ, یہ قافلے والے رستے کو جانتے تھے, تو آپ تستر سے پھر یہاں ہندوستان کی جانب آئے. کہتے ہیں کہ ملتان میں بھی آئے, کہتے ہیں کہ ہندوستان کے شہر میں ہے, کشمیر میں پہنچے, وہاں سے چائنا کی طرف آپ چلے, وہاں بھی رکے, وہاں بھی تبلیغ کی. تو آپ نے دوسروں کے مذاہب کے بارے میں جانا, اور جہاں جہاں آپ کا قافلہ رکتا تھا وہاں آپ تبلیغ کرتے تھے. کئی لوگوں کو آپ نے ہندوستان میں بھی مسلمان کیا. ہندوستان کے لوگوں نے آپ کو مغیث کا لقب دیا, چین کے لوگوں نے آپ کو مقیت کہا, روزی دینے والا. خراسان کے لوگ ممیز کہتے تھے, فارس کے لوگ ابو عبداللہ زاہد کے نام سے پکارتے تھے, اور مسلمان یہ جادوگر کہتے تھے اور کافر پکارتے تھے. فرق دیکھا آپ نے؟ تو مسلمان جادوگر کہتے. اور آپ نے اپنے سفر کے دوران بہت سی کتابیں بھی لکھی, جو آپ دیکھتے واردات قلبی, جو آپ پہ ظہور ہوتا وہ کتابوں کی شکل میں آتا جاتا. آپ نے 46 کتابیں لکھی ہیں, 46 بکس ریڈن بائی ہم. 46 کتابیں جو ہیں وہ آپ نے لکھی, اور تمام کی تمام عربی زبان کے اندر لکھی. ہاں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آپ کا دیوان ہے جو فارسی زبان کے اندر ہے, فارسی میں نہیں ہے. وہ عربی میں, دیوان بھی عربی میں ہے, وہ فارسی کا دیوان کسی اور کا ہے, نام ان کا بھی حسین ہے. 46 کتابیں لکھی, اور ان کتابوں کے نام پڑھیے. کچھ میں بتاتا ہوں. کتاب تفسیر کل ہو اللہ احد, کتاب توحید, کتاب العدل و توحید, کتاب قید الشیطان و امر سلطان, کتاب مدح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سب سے زیادہ مشہور کتاب جو ہے وہ تواسین ہے, جو آپ نے آخر میں لکھی ہے, جو آخر میں لکھی. یعنی جب آپ کو 301 سے 309 تک آپ کو قید رکھا گیا ہے زندان کے اندر, اس قید خانے میں آپ نے کچھ کتابیں لکھی, اور آخری کتاب آپ کی تواسین ہے. تو اس لیے اگر آپ جاننا چاہو کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں, عقیدہ کیا ہے حضور کے بارے میں, عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں, تو آپ تواسین پڑھیے. آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ آدمی موحد ہے کہ نہیں. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتین, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر آپ پچھلی زندگی پر اعتراض کرتے بھی ہیں تو پھر بھی آپ ان کی آخری زندگی اور آخر کے کلمات تواسین جو ہے وہ پڑھ لیجئے, وہ بالکل واضح کر دیں گے کہ اللہ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے. 293 ہجری میں سیاحت سے واپس آئے, تیسرا حج کیا. تو لوگوں نے جب آپ واپس آئے تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ہندوستان میں جادو سیکھنے کے لیے گئے تھے. اچھا, تو جو ہندوستان جائے واپس پلٹ کر آئے تو اس کی کرامتوں کو جادو کہیں گے. تو جو ولی اللہ ہندوستان میں رہ کے کرامتیں دکھا رہے ہیں ان کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ یہ بہت بڑا اعتراض کیا گیا نا. آپ ہندوستان میں آئے, آپ نے جادو سیکھا. کیا آدمی ہندوستان میں اولیاء کرام جادو سیکھنے آتے تھے؟ کتنے اولیاء کرام ہیں. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرولی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی تو ہندوستان آئے تھے. کتنے پیران عظام ہیں جو ہندوستان آئے ہیں. اور کئی تو صحابہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ تب ہندوستان جو ہوتا تھا, لاہور, ملتان, یہ سارے یہ ہندوستان میں ہی شامل ہوتے تھے. کشمیر, یہ سارے. تو یہ بات نہیں ہے. آپ کی طبیعت میں کس طرح آپ چاہتے ہیں تو کفرستان میں جا کے آپ تبلیغ کرو. تو بغداد میں 293 ہجری میں سے بعد بغداد تشریف لائے. لیکن یہ جو آپ تیسرا حج کر رہے ہیں, میدان عرفات میں ایک آپ دعا مانگتے ہیں, وہ دعا بڑی عجیب ہے. آپ بھی سنیے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ دعا جو ہے ان کے پیچھے لگ گئی اور قبول ہو گئی, ورنہ شاید یہ تیسرا حج کر کے جب واپس آتے تو شاید ان کی منزل کچھ اور ہوتی. لیکن میدان عرفات میں کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں انہوں نے یہ دعا مانگی ہے, خدائے برتر بزرگ مجھے اس سے زیادہ بے نوا اور حاجت مند بنا دے جیسا کہ میں نظر آتا ہوں. یعنی جو میری یہ کیفیت ہے اس سے بھی زیادہ محتاجی اور فقر مجھے دے دے, اس سے زیادہ محتاجی دے دے مجھے, اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والے مجھے رسوا کر دے.
تاکہ لوگ لعنت بھیجیں، اے میرے رب لوگوں کو مجھ سے بیزار کر دے. دیکھ رہے ہیں دعا کہ مجھے رسوا کر دے تاکہ لوگ مجھ پہ لعنت بھیجیں، اور اے میرے رب لوگوں کو مجھ سے بیزار کر دے. بھائی یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ تو حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو مجھ سے بیزار کر دے. کیوں؟ پھر جو شکر کا کلمہ نکلے میری زبان سے تو وہ فقط تیرے لیے نکلے. اب آپ سمجھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے بہت پڑھا ہے، حالانکہ میں تھوڑی سی اسٹڈی کے بعد سیرت کو بیان کر دیتا ہوں، میں نے بہت دل لیے ہیں اس کی ریسرچ کرنے میں، بہت دل لیے ہیں. تو یہ دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی، اور اب یہ دعا ان کے پیچھے پیچھے. تو جو ان کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دعا خود ہی رب سے یہ مانگا. عجیب دعا تھی، کبھی کسی نے مانگی نہیں ہوگی اور دعا قبول ہوگی. وہ لوگ جو کرامت دیکھ کر قریب آتے تھے اب آپ سے دور ہونے لگے، روز بروز نفرت بڑھنے لگی. آپ کا علم، آپ کی گفتگو، آپ کی ہر شے، پھر بھی لوگ دور ہٹ رہے ہیں اور جان کے دشمن بن رہے ہیں. یہ وجہ کیا؟ وہی عرفات میں مانگی ہوئی دعا ہے آپ کی جو قبول ہو گئی. یہ بات یاد رکھیے. اس لیے دعا مانگتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ کیا مانگ رہے. سب سے پہلے اب کیا ہوا کہ گورنمنٹ آپ کے خلاف ہوئی. گورنمنٹ خلاف. گورنمنٹ جو تھی مقتدر باللہ عباسی خلفاء میں سے، اس کا وزیر تھا حامد بن عباس. یہ اہل تشیع میں سے. ابھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ حسین بن منصور حلاج کا دشمن کیوں بنا، لیکن یہ جو حامد ابن عباس جو وزیر ہے، عیاش، وزیر خزانہ، ہر قسم کی برائی اس کے اندر، سب سے بڑا اور یہ دشمن آپ کا یہ بنا. یہ اس وزیر خزانہ نے جو عباسی خلفاء کا بڑا مشہور وزیر ہے اور پاورفل ہے، خلیفہ سے بھی زیادہ پاورفل ہے. اتنا سونا خلیفہ کے پاس نہیں جتنا سونا وزیر اعظم کے پاس ہے، وزیر خزانہ کے پاس. وزیر اعظم بھی، وزیر خزانہ بھی، سب کچھ یہی ہے. اب یہ دشمن بنا. ایک مرتبہ حاجب جو ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا حاجب کا، ابن نصر کشوری بیمار ہو گیا. شاہی طبیب کو بلایا گیا کہ وہ علاج کرے. علاج کے لیے بلایا گیا تو اس نے تشخیص کرنے کے بعد یہ بتلایا کہ اگر سیب کھانے کو، ایپل سیب مل جائے تو یہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے. مگر اس دور میں موسم ایسا تھا کہ پورے بغداد کے اندر سیب نہیں مل رہا، آؤٹ آف سیزن. ایک آدمی بیٹھا ہوتا، کہنے لگا اگر تم حسین بن منصور حلاج سے کہو گے تو کہیں بھی سیب ہوگا تو ملا کر دے گا. وہ آدمی گیا، یہ حاجی بیمار ہو گیا، آپ آئیے ذرا اس کا علاج کر دیجیے. اور ایک شاہی طبیب نے یہ کہا ہے کہ اسے سیب چاہیے. اب پتہ نہیں، پہلے انکار کیا، پھر پتہ نہیں کیا سوچی. کیا لگے وہ ہے کہاں؟ محل کے اندر. اٹھے ایک دم، اٹھے بڑے بڑے عمراء، شرفاء سارے وہاں آئے ہیں تیمارداری کے لیے. آپ اپنی کلندرانہ شان سے داخل ہوئے. آپ نے پوچھا امیر تمہیں تازہ سیب چاہیے؟ ابن نصر بولا ہاں. فضا میں ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے نیچے کیا تو یوں سیب پکڑا لیا. کہنے لگے یہ لے پکڑو سیب. اس واقعے کے بعد یہ حاجب آپ کا دیوانہ ہوا، محل کی عورتیں اور سب لوگ. تو محل کے اندر بھی شہرت آپ کی داخل ہو گئی. وزیر خزانہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. اب اس نے کیا کیا؟ اس کی ہر طرح سے کوشش کی کہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے. بلا وجہ بے ربط باتیں، بے جوڑ، ایسے ہی گھسیٹ گھسیٹ کے لالا کے رب تنگ کرنا روز، تاکہ یہ کوئی جملہ بولے اور اس جملے سے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے. اور یہی ہوا. اب اس نے کام شروع کر دیا. ایک دن ایک سٹوری بنائی اور الزام یہ لگایا کہ حسین ابن منصور حلاج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں. تو سٹوری کیا بنائی؟ علماء کو بلا لیا، قاضی کو بلا لیا. وہ سارے ظاہری فرقے سے تعلق رکھتے تھے، سب کے سب اس کے دشمن تھے، ان کے دشمن. بلایا گیا، اب بیٹھے. بھائی تم خدائی دعویٰ کرتے ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ تمہارا ایک لیٹر ملا ہے جس کے اوپر لکھا من الرحمن الرحیم الی فلاں بن فلاں. یہ من الرحمن الرحیم یہ تو اپنی طرف سے لکھ رہا ہے، خود کو رحمان رحیم کہہ رہا ہے. پہلے تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اب دیکھو بتاؤ، یہ من الرحمن الرحیم جو ہے الی فلاں ابن فلاں، یہ کیا ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں؟ تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا دیکھو بلا وجہ تم تنگ کر رہے ہو. نعوذ باللہ، نہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نہ کرتا ہوں، اور نہ خدائی کا.
میں تو ایک عام آدمی ہوں اور اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. میں نے اسے نہیں لکھا. یہ من الرحمن الرحیم میں نہیں ہوں. اب یہ ایک الزام تھا, اسے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لیٹر سے یہ ثابت ہو کہ وہ خدا ہے, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے, جیسا کہ دوسرے صوفیاء ہیں. وہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب خود کو ختم کر دیتا ہے, کیا کیسے ختم کرتا ہے کہ آدمی ہر چیز کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ ہے بس. اور یہ اللہ ہے کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے. نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اگر مجھے ہمہ وقت کسی کو یاد رکھنا ہے یا کسی کا تصور رکھنا ہے یا کسی کے بارے میں سوچنا ہے تو مجھے صرف اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا, بس یہ ہوتا ہے. وہ گم ہو جاتا ہے, اسے کچھ چیز پھر کچھ نظر نہیں آتا. یہی ان کے ساتھ کہا گیا کہ تو اپنے آپ کو انا الحق کہتا ہے اور یہ بھی تیرا خدائی دعویٰ ہے. کہا نہیں, میں انا الحق, میں خدا ہی نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں. اب یہ بھی بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے خود کو انا الحق کہا. تو اللہ کے بندو, کیا حق اللہ کا نام ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ انا الحق سے خدائی کا دعویٰ کہاں سے ہو گیا؟ حق اللہ کا نام ہے. اللہ ذاتی نام اس کا اللہ ہے. ہاں, کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے. وہ کہے میں رب ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں حق ہے. تو آج کل ایک ٹی وی چینل ہے, اس کا نام حق ہے, تو کیا کہیں گے؟ میرے ایک دوست ہیں, وہ پاکستان گئے ہوئے, میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میں حق ہوں. لو, تو اب وہ کافر ہو گئے. بس اصل میں بات یہ تھی کہ حامد بن عباس یہ چاہتا تھا کہ ہر بات کو کسی نہ کسی طرح ایسی جگہ پہ موڑ پہ لے جاؤ کہ جس سے اس شخص کا قتل ثابت ہو جائے اور میں اس شخص کو قتل کروں. اور دعا وہی عرفات کی پیچھے لگی ہوئی ہے, اور یہ شخص آپ کو قتل کر دینا چاہتا ہے. 297 ہجری میں پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کو گرفتار کیا گیا. 298 ہجری میں چھوڑ دیا گیا. 301 ہجری میں آپ کو پھر گرفتار کر لیا گیا. وہ خود ہی یہ الزام بناتا, جھوٹے گواہ بھی خود ہی لاتا اور پھر زندہ میں ڈال دیا جاتا. اور یوں کرتا, روز بلا لیتا دربار میں, علماء کو بھی, قاضیوں کو بھی بٹھا لیتا, اور حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ سے سوالات شروع ہو جاتے. اب کب تک آپ کی طبیعت میں بھی اس طرح ہے, کب تک برداشت کریں گے؟ ایک دم سے پھر جب جوش آتا, جذب پیدا کی کیفیت تاری ہوتی تو آپ پھر شروع ہو جاتے. 301 سے 308 تک آپ کو مسلسل جیل برداشت کرنا پڑی. اس دوران آپ کو مسلسل الزامات کا نشانہ بنایا گیا. حامد بن عباس خلیفہ کو کوئی نہ کوئی بات لکھ دیتا اور قید میں توسیع ہوتی رہتی. آپ پر سب سے پہلے یہ الزام لگایا گیا کہ تو نے قرآن کی مثل بنانے کا دعویٰ کیا ہے. یہ بھی بالکل غلط ہے. یہ بھی آپ کے خلاف الزام لگایا گیا ہے, سٹوری کو بنایا گیا ہے, کیونکہ اس بات کو خطیب بغدادی نے لکھا ہے, مگر روایت کی ہے ابن باقویہ شیرازی سے, اور اس شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جھوٹی حکایات بناتا ہے. تو یہ بات کہ حسین بن منصور حلاج نے یہ کہا کہ میں قرآن بنا سکتا ہوں, جس بندے نے روایت کی وہ جھوٹا ترین کذاب آدمی. اب اس کو چاہے خطیب بغدادی بیان کرے, چاہے سید سلیمان ندوی بیان کرے, جب راوی ہی روایت کرنے والا ہی جھوٹا شخص ہے تو آگے جو مرضی اس کو لکھ دے. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے جادو سیکھا ہے, آپ جادوگر ہیں, شعبدہ باز ہیں. تو میں وہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ تو پھر تو ہر ولی کے بارے میں یہ کہنا پڑے گا کہ ہر ولی جو ہے اس کی کرامت جو ہے کوئی دشمن بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ جادو ہے, یہ شعبدہ بازی. لیکن جادو اور شعبدہ بازی, اس کا بہترین اور خوبصورت جواب جو ہے وہ شیخ اشرف علی تھانوی صاحب نے دیا. وہ بہت خوبصورت جواب دیا. آپ فرماتے ہیں دیکھو, ان کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ جادوگر تھے یہ سراسر غلط ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اشرف علی تھانوی حضرت شیخ حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی طرفداری کر گئے, انہوں نے صحیح مان لیا کہ وہ جادوگر نہیں تھے. کیوں؟ جادوگر جو ہوتا ہے وہ گندا رہتا ہے, جادوگر جو شخص ہوتا ہے وہ پلیت رہتا ہے, جادوگر جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ حسن معاشرت سے دور بھاگتا ہے, صفائی اس کے اندر نہیں ہوتی, تو اور عبادت بھی نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے, جادوگر جتنا پلیت رہے گا اتنا جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو شیخ حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ان کے اندر صفائی تھی, حسن معاشرت ہے, اور تبلیغ ان کی مشہور ہے, وہ جادوگر نہیں ہے. بہت خوبصورت جواب ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ کرامتی فرقہ کو پیروکار تھے, ان کے مذہب کو پھیلانا چاہتے تھے. سراسر غلط ہے. کرامتی جو ہیں وہ کعبہ کی عزت نہیں کرتے,
کرامتی فرقہ جو ہے، اور یہ 1 سال تک کعبہ کا طواف کرتے رہے. کرامتیوں نے جا کر کیا کیا تھا کہ وہاں سے حجر اسود اٹھا لیا تھا، کئی حاجیوں کو طواف کے دوران قتل کر دیا، اور زمزم کے کنویں کو بھر دیا حاجیوں کے قتل سے، اور یہ 3 مرتبہ حج کر کے آئے ہیں. تو اس لیے یہ الزام بھی سراسر غلط ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں، سید سلیمان ندوی، ابن ندیم بغدادی، خطیب بغدادی، پہلے اور بعد والے، سب کوئی وجود نہیں ہے ان کے اعتراضات، کچھ نہیں. ان الحق کا جو اعتراض کیا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجیے قرآن مجید کے اندر. اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ ایک درخت میں سے آواز آ رہی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. تو کیا کہیں گے آپ پھر؟ قرآن مجید کو کیا کہیں گے؟ تو حامد بن عباس نے اپنا اثر و رسوخ اور پیسہ دونوں استعمال کیے، ان کے کردار کو کرپٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پیسہ بھی استعمال کیا، اور بندے وہ خود خریدتا تھا. سید سلیمان ندوی نے یہ کہا کہ وہ شیعہ تھا، معتزلہ تھا. تو سوال یہ ہے کہ پھر شیعوں نے کیوں نہیں ان کی طرفداری کی؟ جتنی آپ کے خلاف باتیں ہیں وہ سب ابو القاسم زنجی اور اس کا باپ جو ہے یہ راوی ہے، زیادہ تر یہ راوی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں درباری ہیں حامد بن عباس کے. یہ میں آپ کو بڑی تحقیق سے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں جتنا کچھ ہے وہ ان لوگوں کا ہے. حامد بن عباس کے چمچوں کا ہے، ابو القاسم زنجی کا ہے، اس کے ابا کا ہے. یہ کذاب راویوں کا ہے کہ ان سٹوریز کو بنایا گیا اور حکومت کا پیسہ لگا اس کے اوپر. آپ کو قید کر دیا گیا. ایک دن 13 بیڑیاں آپ کے پاؤں کے اندر پہنا دی گئی، یعنی اتنے سنگین آپ کو سمجھا گیا کہ یہ مجرم ہے اور آپ قید میں ہیں. نہ جانے ایک دن کیا خیال آیا، تالا لگا ہوا ہے، زنجیریں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، 64 سال 65 سال عمر، بیڑیوں سمیت یوں دروازے کا تالا توڑا بھی نہیں، دروازے میں سے نکل گئے، اور زندان کے قید خانے کے اس گوشے میں چلے گئے جہاں 300 بے گناہ قیدی پکڑ گئے لائے گئے تھے. جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ وہ حیران رہ گئے. بابا جی بیڑیاں پہنی ہوئی، یہ کیسے باہر آ گئے؟ تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے تو تم خود آزاد ہو جاؤ نا، تمہارے یہاں بھی تو بیڑی ہیں. بات تو ان کی بڑی سچی تھی، بات تو سچی تھی. کہا کہ تم خود آزاد ہو جاؤ. کہا نہیں، ہم آزاد نہیں ہو سکتے، ہم خدا کی قید میں. تم اس بات کو چھوڑو، نکلنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا یہ بیڑیاں ہیں، یہ تالا ہے، رستہ کوئی نہیں ہے. کہا چھوڑو. اشارہ کیا، سب کی بیڑیاں ایک دم سے کھل گئی، تالا کھلا. فرمانے لگے باہر آؤ. کہا جی آپ ادھر سے جاتے ہیں تو محافظ کھڑے ہیں. کہا چھوڑو. یوں اشارہ کیا، دیوار کو شک کیا. کہا اس سوراخ میں سے آہستہ آہستہ کر کے باری باری نکلتے جاؤ. رات کو 300 کا 300 آدمی زندان سے بھگا دیا. صبح محافظ آیا، پوچھ رہا تھا بندے کہاں گے کہاں گے کہاں گے؟ وہ دوسروں سے پوچھ رہا. آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو، میں نے رات کو بھگایا، میں نے ان کو فرار کروایا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. 301 ہجری میں جو گرفتار کیا گیا تھا، الزام تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. اس کا الزام لگانے والا بھی ابو بکر سوری. یہ بھی ایک درباری شاعر ہے اور ادیب ہے. یہ الزامات لگتے رہتے ہیں. اور جب حامد بن عباس کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ جس کی بنا پہ قتل کیا جائے، تو آخر اس نے پھر ایک اور سٹوری بنائی. اور یہ سٹوری اتنی پاورفل اور زبردست تھی. 84 علماء کو بلایا گیا، قاضیوں کو ذات ابو عمر کو بھی بلا لیا گیا. وہ بھی آیا، سب کے سب لوگ جو ہے وہ بیٹھ گئے. اور آج یہ مکمل ارادہ تھا کہ ان کو کافر جو ہے وہ ثابت کر دیا جائے. وہ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا. آپ کی جو کتب تھی جو آپ پڑھا کرتے تھے وہ چرائی گئی. ان میں سے ایک کتاب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، السنن. اب ظاہر جو آدمی کتاب پڑھتا ہے اسے اپنی کتابوں کا پتہ تو ہوتا ہے. اور پرانے دور میں تو جس طرح کتابیں ملتی تھی سونے کے بھاؤ ہوتی تھی، ان کتابوں کی حفاظت کتنی اور وہ کتنی نظر میں ہوتی تھی. تو اب یہ دیکھیے یہ کتاب ہے تو میری نظر میں ہے. اگر کوئی آدمی یہ پوچھے بھائی یہ کیا کتاب ہے، میں بولوں اقتباس الانوار ہے. بھائی مجھے نظر آ جائے گی، دور سے نظر آ جائے گی. اب ذرا دیکھیے گا، حسین بن منصور حلاج وہاں بیٹھے، 84 علماء جو دشمن آپ کے جو چمچے ہیں گورنمنٹ کے، وہ اور قاضی ابو عمر وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے. اب وہ جو کیا کہ عبارات لکھ کر اس کتاب کے اندر ایڈ کر دی گئی، پیپر جمع کر دیے گئے. ان میں کیا عبارتیں تھیں کہ کوئی آدمی اگر صرف رات کو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو ساری زندگی کی نماز سے وہ چھوٹ گیا. بھائی جو آدمی خود جیل کے اندر
500 नफल पढ़ रहा है, सारा दिन नफल पढ़ रहा है, क्या वो ये लिखेगा कि 2 रकातें जो पढ़ ले सारी जिंदगी की नमाजें छोड़ दे? अहमकाना बात है। और जो आदमी किसी एक कमरे के अंदर एक दिन इत्तिकाफ बैठे, रोजा रखे, इत्तिकाफ बैठे, और बाद में वो क्या करे, यानी वो उसके अंदर जब वो बैठा है तो बाद में वो खुद ही उस कमरे के गिर्द नंगा चक्कर लगाए तो अल्लाह उसको हज का सवाब दे देगा। यानी बात है, लफ्जों के तेवर बताते हैं कि किसी घटिया इंसान ने इनको लिखा। तो ये पेपर जो है वो उस किताब के अंदर रख दिए गए और उन्होंने उस किताब को खोल के काजी अबू उमर को और मौलवियों को पढ़ाया। ये देखिए जी, ये इसने अपने हाथ से लिखे हुए हैं, ये इसकी बातें हैं, ये इसके अकायद हैं। अब उस किताब को बंद करके दूर से कहा गया, पूछा, ऐ हुसैन इब्न मंसूर हलाज, ये क्या है? कहा, मैं जानता हूं, ये हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सुनन किताब है, मैं इसके अंदर जो लिखा है वो हक है, मैं उस पर अमल करता हूं। कहा, अच्छा, तुम इस किताब को मानते हो? कहा। अब अंदर जो डाला गया उसके बारे में पूछा नहीं जा रहा। चाहिए तो यह था कि काजी ये पूछता कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, क्या तुम इसको भी मानते हो? नहीं। तो काजी ने बिना देखे फैसला सादर कर दिया और 84 उलमा ने दस्तखत कर दिए कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए। ये था आखिरी हरबा। तो काजी चीफ जस्टिस ने जब इसके ऊपर साइन कर दिए और ज़ाहिरी फिरके से ताल्लुक रखने वाले 84 उलमा ने जब कर दिया, तो अब ये सारी चीजें लिखकर खां अहमद बिन अब्बास वजीर खजाना ने इसको भेज दिया खलीफा के पास और खलीफा से यह कहा कि यह हुकूमत के लिए खतरा है बहुत बड़ा, इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अगर आपने इसको कत्ल ना किया तो यह हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लेगा, आप फौरन से हुक्म सादिर कीजिए कि इसको कत्ल कर दिया जाए। सुन लिया आपने? खलीफा के पास जब खत पहुंचा, खलीफा ने फौरन से लेटर लिख दिया जवाबी, सबसे पहले इसको 100 ताजियाने मारे जाए और अगर ये बच जाए तो फिर इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। ये बादशाह की खलीफा की तरफ से ऑर्डर आ गया। जुनायद बगदादी रहमतुल्लाह ने कोई फतवा नहीं दिया आपके सूली पे चढ़ा देने का, कोई फतवा नहीं दिया। क्यों? 309 में आपको हुसैन बिन मंसूर हलाज रहमतुल्लाह को कत्ल किया गया और जुनायद बगदादी रहमतुल्लाह 13 साल पहले दुनिया से चले गए थे, 297 हिजरी में, इसलिए उनका कोई फतवा नहीं। जब हुक्म वहां से आया, कोतवाल मोहम्मद बिन अब्दुल समद अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुआ, जिंदा के अंदर गुलाम को भेजा कि जाओ हुसैन बिन मंसूर हलाज को बाहर लेकर। तो जब गुलाम गया तो अब खड़े हुए, कहने लगे बस अब हुसैन बिन मंसूर हलाक हुआ, इसका वक्त आ गया, इनको ले जाया गया। बड़ी खामोशी से बगदाद के शहर के अंदर ऐलान कर दिया गया कि हुसैन बिन मंसूर हलाज को फांसी दी जाएगी। दुआ कबूल होगी। वो अरफात में मांगी हुई दुआ, मजमा, बीच में मौलवी भी है, सब लोग बीच में, गवर्नमेंट जो है और पुलिस सबको धकेल रही है, वजीर जो है वो खुद खड़ा है। हुसैन इब्न मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह को लाया गया। आपको जब लाया गया, सबसे पहले उन जालिमों ने इनके ऊपर पत्थर मारे। आप चुप। पत्थर बरसाने के बाद जल्लाद को यह हुक्म दिया गया कि आप कोड़े बरसाओ, खलीफा का ऑर्डर है। 100 कोड़े पत्थरों के बाद आप कोड़े मारेंगे। आप जरा खुद सोचो, 65 साल की उम्र है, जंजीर है, बाबा जंजीर है, और आपको जब कोड़े मारेंगे, और वो कोड़े आम कोड़े नहीं है, वो पूरी ताकत के साथ, अहमद इब्न अब्बास का चमचा पूरी ताकत के साथ मारता था कोड़ा। वो कोड़े जब मारता, 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 100 कोड़े मुकम्मल खाया। और मजाल की उफ तक भी की हो, रोए हो, चीखे हो, बस मुंह से एक ही लफ्ज निकलता, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और यही जुमले, यही लफ्ज जो है हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह से निकलते थे जब आंख को मारा बजाता था, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अभी आप इतराज करोगे उनकी तौहीद पर? 100 कोड़े जब मुकम्मल हो गए, अब आपको सूली की तरफ ले जाया गया। लोग रो रहे हैं, चीखो पुकार है। अब सूली की तरफ जब ले जाया गया, अब उस अहमद बिन अब्बास ने खुद अपनी तरफ से जो है वो ऑर्डर दिया, कहने लगा अब सबसे पहले इसके हाथ काटे जाए। हजरत हुसैन इब्न मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह का हाथ काटा गया पहले, लेकिन मजाल है कि आप कुछ बोले हो, कुछ भी नहीं, हाथ काटा गया। हाथ के बाद दूसरा, दोनों हाथ काट दिए गए आपके, खून जो है वो मुसलसल बह रहा है और आप खामोश हैं। उसके बाद आपको सूली के ऊपर ले जाया गया। जब वहां खड़ा किया है और गले के अंदर फंदा जो है वो डाल दिया, अभी लटकाया नहीं है कि लटकाने से पहले दोनों टांगे भी आपकी काट दी, दोनों टांगे काट दी। तसव्वुर कीजिए जरा,
کہ دونوں بازو آپ کے کاٹ دیے گئے, دونوں ٹانگیں آپ کی کاٹ دی گئی, مگر آپ روئے نہیں. اس کے بعد آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا, خون آپ کا بہتا رہا, اور ایک دم سے جب جھٹکا لگا, اب ایک بار جلاد نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا اور آپ کی گردن بھی جدا کر دی. لیکن دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جب آپ کا سر, آپ کے بازو, آپ کے پاؤں, یہ چیزیں جب کٹی, ہر ایک سے انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق شور برپا ہو گیا بغداد کے اندر. لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق, آپ کے اعضاء میں سے آواز آ رہی. میں یہ پوچھتا ہوں, حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو پڑھ دو, کون سا جرم ہے کہ جس کی سزا یہ بنتی تھی کہ پہلے پتھر برسائے جائیں, پھر کوڑے مارے, پھر ہاتھ کاٹے جائیں, پھر بازو ان کے پاؤں کاٹے جائیں, اس کے بعد سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے. یہ کون سا ایسا جرم ہے جس کی سزا یہ ہے؟ کیا ان سے کوئی ایسا جرم سزا ہوا؟ تو یہ سزا کو دیکھنے کے بعد ہر ایک آدمی, سید سلیمان ندوی اور اس کے جتنے لوگ ہیں, سب کے سب لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بات کوئی ان کا کوئی جرم ایسا ہے ہی نہیں ہے, کوئی ایسا جرم نہیں ہے. یہ ذاتی رنجش ہے, ذاتی دشمنی ہے. اب وہ کیا ہے؟ اب وہ اس قدر دوسری پھیلا دی گئی ہیں کہ حقیقت حال جو ہے وہ سمجھ میں آتی نہیں. اور جب آپ کے بازو اور ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں تو یہی کہتے ہیں, پانے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ تنہا اللہ اس کا ہے اور کوئی یار و مددگار نہیں. پانے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ تنہا اللہ اس کا ہے اور کوئی یار و مددگار نہیں. ہر وقت یہ پوری رات گزر گئی. رات جب گزری تو اب بھی انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق. تو جس بیس کے اوپر ان کو سزا دی گئی وہی آواز ان کے مرنے کے بعد بھی آ رہی ہے. تو پوری گورنمنٹ ہل گئی. اب اسے کیا کیا جائے؟ اب ان کے اعضاء لیے گئے, پاؤں, ہاتھ, سر, جسم سارا لے کر اس کو پہلے تیل میں ڈبویا گیا. وہ پیٹرول ٹائپ کی جو چیز اس کے اندر ڈبویا گیا. ڈبونے کے بعد اب اس کو آگ لگا دی گئی. یہ اللہ کی سزا ہے؟ نہیں 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 نہیں. اس کو آگ لگا دی گئی, راکھ بن گئی, ہر شے جل گئی. بلندی پہ جا کے اس راکھ کو پکڑ کر دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیا. جب دریائے دجلہ کے اندر پھینکا تو ایسی طغیانی آئی کہ دیکھیے دریا کی لہریں باہر نہیں آتی, تو طغیانی اتنی آئی کہ لہریں بغداد کی, اور وہ لہریں بند نہیں ہو رہی, مسلسل آتی جا رہی ہیں کہ گورنمنٹ پریشان ہوگی کہ شاید بغداد ڈوب نہ جائے. تو ایک دم سے آپ کے ایک مرید آگے بڑھے, حمد بن عباس سے کہنے لگے, یہ اس وقت تک دریائے دجلہ سے نکلتی رہیں گی لہریں جب تک کہ بغداد پورا ڈوب نہ جائے. یہ میرے شیخ کو سزا دینے کا نتیجہ اور تمہاری سزا ہے. تو کیا پھر اب کیا کیا جائے؟ کہا میرے شیخ کا یہ جبہ لے جاؤ, اس کو جا کے دجلہ میں پھینک دو, دجلہ کو سکون مل جائے. دریائے دجلہ میں جا کے آپ کے جبے کو پھینکا گیا, لہریں نیچے چلی گئی. اب کی راکھ ایک جگہ اکٹھی ہو گئی. اس راکھ کو لے کر پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ بنا دیا گیا, قبر بنائی گئی. لیکن ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ خلیفہ کی جو ماں ہے اس نے آپ کے سر کو 1 سال تک خزانے میں رکھا. سر آپ کا بچ گیا, باقی دھڑ کو آگ لگا دی, سر بچا, اس کو اپنے خزانے میں رکھا. اور بعد میں کہتے ہیں کہ جہاں آپ کی قبر ہے وہاں جو ہے وہ دفنا دیا گیا, بعض کہتے ہیں کسی اور جگہ کے اوپر. تو خواتین و حضرات, یہ تھے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ. آپ ان کی تواسین کتاب ضرور پڑھیے, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ توحید کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں, اور صحابہ کرام کے بارے میں. صحابہ کو آپ مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, باقی آپ کا عقیدہ آپ فنا فنا ہے. وحدت الوجود کا جو عقیدہ تھا وہی آپ کا ہے. وہ یہ کیا ہے؟ وہ تب وحدت الوجود کا نظریہ زبردست تھا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے اور کوئی چیز سب نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بھیانک سزا دی. یہ حامد ابن عباس وزیر جو تھا, وزیر خزانہ, عیاش اور شرابی آدمی تھا. سب سے زیادہ خلیفہ سے بھی زیادہ سونا اس کے پاس تھا. اس کو سزا دی گئی, اس کے ہاتھ پاؤں اس کے بھی کاٹ دیے گئے. اور یہ تڑپ رہا تھا, جب جنگ ہوئی تو یہ تڑپ رہا تھا, ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں. ایک آدمی قریب آیا, کہنے لگا تیری سزا تو یہ ہے کہ تو اسی طرح جان دے دے, لیکن میں تم پر احسان کرتا ہوں. آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ دی. اس کی یہ نتیجہ. اور خلیفہ جس نے آرڈر دیا تھا 320 ہجری میں مونس نے موصل پر حملہ کیا, قبضہ کر لیا. اب بغداد پہ وہ حملہ کرنے لگا تو خلیفہ کی اور اس کے درمیان جنگ ہوئی. خلیفہ بھاگ گیا. جب بھاگا تو ایک بربری فوجی نے اسے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد
اس کے کپڑے اتار دیے، برہنہ کر دیا، اور پھر سر قلم کر دیا اور سر کو نیزے پہ چڑھا کے انہیں اس کے دربار میں پیش کیا. یہ خلیفہ کو سزا ملی، اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی اسی طرح کی سزا ملی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرمائے. بہت خوبصورت لکھا ہے، میں نام لینا جن سے میں بڑا متاثر ہوا، آصف خان صاحب، اللہ کے ولی، ان کی کتاب ہے، بہت خوبصورت ان کے بارے میں لکھا ہے. آپ مزید جاننا چاہو تو ان کے بارے میں پڑھیے گا. میں تو فاتحہ پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے ہے کہ آپ بھی ضرور فاتحہ پڑھیے. اس کے بعد اگلی جو گفتگو ہم کریں گے وہ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پر ہے. آپ کہیں گے کہ اتنی دور تم کیسے نکل گئے بہاؤالدین نقشبند پہ؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو چیزیں حسین بن منصور حلاج پہ وارد ہوتی تھی وہ مجھ پر بھی وارد ہوتی. اس حال سے میں بھی گزر رہا ہوں، لیکن وہ کنٹرول نہ کر پائے، میں ان کو جذب کر رہا ہوں. انشاءاللہ گفتگو اگلی کریں گے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.